سینٹرل جیل کا آہنی دروازہ اس کے لیے دوسری بار کھل گیا۔ 4 برس پہلے وہ اس دروازے سے اندر گئی تھی، اب باہر آ رہی تھی۔ وہ رہا کر دی گئی تھی۔ رہائی اس کے جسم کو ملی تھی، لیکن عمر کے 4 برس اس دروازے کے پیچھے قید رہ گئے تھے۔ اسے سزا دینے والے میعاد قید کے بعد نئی زندگی دے رہے تھے، لیکن گزری ہوئی جوانی کے 4 برس نہیں دے سکتے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، قیدی رہا کر دیا جاتا ہے اور اس کی عمر نچوڑ لی جاتی ہے۔ جیل کے سامنے 2 کاریں کھڑی ہوئی تھیں، ایک اس کے میکے سے آئی تھی، دوسری ہونے والے سسرال سے آئی تھی۔ آنے والے اپنے گاڑیوں سے نکل کر اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ماں نے گلے سے لگایا، باپ نے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھیں خوشی سے بھیگی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے چودھری شرافت علی اپنی کار سے اتر کر آ رہا تھا۔ وہ اس کا ہونے والا دلہا تھا، کل وہ دلہن بننے والی تھی۔ چودھری شرافت علی نے قریب آ کر پوچھا، ہیلو سلطانہ، کیسی ہو؟ اچھی ہوں، کیا رہائی سے خوش نہیں ہو؟ چودھری شرافت علی نے اس کے چہرے پر سنجیدگی پائی تھی۔ کبھی اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی رہائی پر خوش ہوگی، مسکرائے گی، خواہ سنجیدگی سے ہی کیوں نہ مسکرائے۔ لیکن خدا نے اسے اتنا حسن دیا تھا، اتنا ہی پتھر بھی بنا دیا تھا۔ سنجیدگی سے بولی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم اعتراض کیوں کر رہی ہو؟ مشرقی رسم و رواج کے مطابق کہہ رہی ہوں۔ شریک حیات بنانے کے بعد تمہیں میرا ہی چہرہ دیکھنا چاہیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، پھر تو تمہارا اعتراض درست ہے۔ بھائی، مجھ جیسا سیاستدان اور MNA تمہارے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کل بارات لے کر آؤں گا۔ وہ ہنستا ہوا اپنی کار کی طرف گیا۔ ایک مسلح باڈی گارڈ نے دروازہ کھولا۔ اس نے بیٹھنے سے پہلے سلطانہ کو فاتحانہ انداز میں مسکرا کر دیکھا، پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ باڈی گارڈ آگے بیٹھ گیا، پھر وہ کار وہاں سے چلی گئی۔ ماں نے کہا، یہ شرافت مجھے زہر لگتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا بیٹی، تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی؟ جیل میں بدترین جرائم پیشہ عورتوں کے ساتھ 4 برس گزار لیے ہیں، باقی زندگی بھی اس چودھری کے ساتھ گزر جائے گی۔ باپ نے کہا، بیٹی، چودھری شیطان ہی سہی، مگر تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، تمہیں سزائے موت اور عمر قید سے بچایا ہے۔ ابا وہ سیاستدان ہے، ووٹ حاصل کرنے سے پہلے عوام سے سیاسی نیکیاں کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے بھی سیاسی نیکی کی ہے۔ ماں نے کہا، کیا باتیں کرنے کے لیے گھر نہیں ہے؟ ہم تو یہیں اپنے مسائل میں الجھنے لگے ہیں، آؤ چلیں۔ سلطانہ نے پوچھا، میرا سیکٹری کیوں نہیں آیا؟ باپ نے کہا، میں نے تمہارا پیغام اسے پہنچا دیا تھا، وہ تو تمہارا وفادار اور بڑا ہی فرض شناس ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ اس وقت ایک کار آ کر کچھ فاصلے پر رکی۔ ایک نوجوان کار سے باہر آیا اور تیزی سے چلتا ہوا
قریب آ کر بولا، معافی چاہتا ہوں، ڈیڈی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس لیے بیگم صاحبہ کو لینے میں آیا ہوں۔ وہ بے اختیار دیکھتا جا رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے لوہا بن کر مقناطیس کو دیکھ رہا ہو۔ ماں نے کہا، کل شادی ہے، آج ابٹن اور مہندی کی رسمیں ایک ساتھ ادا ہوں گی، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، میں شام سے پہلے حویلی پہنچ جاؤں گی۔ وہ شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی کار کے پاس آئی، پھر پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ نوجوان رعب، حسن اور قیامت کی چال دیکھ رہا تھا، پھر چونک کر دوڑتا ہوا اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، میرا نام بلال مرزا ہے، میرے ڈیڈی۔ وہ بات کاٹ کر بولی، جانتی ہوں، جمال مرزا کے بیٹے ہو۔ ڈیڈی نے کہا ہے پہلے آپ پرانی حویلی۔ جانتی ہوں، تم پرانی حویلی کی چابیاں لائے ہو۔ میں نے وہ چابیاں ڈیش بورڈ۔ جانتی ہوں، اتنی بھاری چابیاں تم جیب میں نہیں رکھو گے۔ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو، پہلے مجھے اپنے باپ کے پاس لے چلو۔ وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا اور کن آنکھوں سے عقب نما آئینے میں سے اسے دیکھتا جا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل وہ چودھری شرافت علی کی دلہن بن جائے گی۔ وہ پرائی ہے، دینا والا کے بہت بڑے جاگیردار اور موجودہ MNA کی ہونے والی ملکیت ہے۔ ان کے سامنے وہ ایک حقیر ذرہ ہے، مگر حسن ایسا تھا کہ ذروں کی بھی آنکھیں ہوتیں تو وہ سلطانہ بیگم کو دیکھتی رہ جاتی۔ کوئی حسینہ سوچنے کے لیے آنکھیں بند کرے تو سامنے والا خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید وہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بلال ایک ہاتھ کی انگلیوں سے بالوں کو درست کرنے لگا، دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال رہا تھا۔ اچانک ہی اسٹیئرنگ بہک گیا۔ اس نے سنبھلنے کے لیے گاڑی کو جھٹکے سے بریک لگایا۔ سلطانہ اگلی سیٹ کی پشت سے ٹکراتے ٹکراتے بچ گئی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ حاضر دماغ رکھتی ہے اور بڑے بڑے حادثوں سے بچتی آئی ہے۔ جمال نے ندامت سے دیکھا، وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی بات نہ ہوئی ہو۔ اس نے دوبارہ کار سٹارٹ کی، پھر اسے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، معافی چاہتا ہوں۔ دراصل وہ عادتاً بات کاٹتے ہوئے بولی، جانتی ہوں، آئینے کا رخ بدل دو، حادثہ نہیں ہوگا۔ وہ بری طرح جھینپ گیا، چوری پکڑی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے عقب نما آئینے کا رخ بدل دیا۔ بیچارہ ابھی جوان ہوا تھا، تجربات کی بٹی میں کندن بننے والی مالکن اس کے حواس پر چھا رہی تھی۔ کار ایک مکان کے سامنے رکی۔ سلطانہ نے بلال کو دروازہ کھولنے کا موقع نہیں دیا، خود ہی دروازہ کھول کر باہر آئی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی مکان کے اندر چلی گئی۔ سامنے ہی ایک کمرے میں اس کا سیکریٹری ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ کو دیکھتے ہی اٹھنے لگا۔ وہ بولی، لیٹے رہو، کیسی طبیعت ہے؟
اللہ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے، طبیعت سنبھل گئی ہے۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، میرا میک اپ باکس وہ تیار ہے؟ میں نے سوچا تھا شام تک طبیعت سنبھل جائے گی تو میک اپ باکس لے کر آؤں گا۔ یہ باکس اتنا اہم ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ہاتھ نہیں بیچ سکتا تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا، باکس میں میری ضرورت کا سامان ہے۔ سیکرٹری نے تکیے کے نیچے سے ایک چھوٹی چابی نکال کر دیتے ہوئے کہا، وہ سامنے میز پر باکس ہے۔ وہ اٹھ کر چابی سے باکس کھولنے لگی۔ بلال کمرے میں آ کر بولا، کیا میں باہر انتظار کروں؟ سلطانہ باکس کے اندر کی چیزیں دیکھ اور سونگھ رہی تھی، پھر بند کرتے ہوئے بولی، یہ میک اپ باکس پچھلی سیٹ پر رکھ دو۔ سیکرٹری اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مالکن کو ایسی لگن سے دیکھ رہا تھا کہ باپ کا دل ڈرنے لگا۔ بیٹے کی محویت کا یہ عالم تھا کہ اس نے سلطانہ کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ باکس اٹھا کر نہیں لے گیا تھا۔ سلطانہ اسے لاک کر کے سیکرٹری سے بولی، مرزا تمہیں آرام کرنا چاہیے، میری شادی میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے، اچھی طرح علاج کرواؤ۔ وہ باہر جانے لگی۔ دروازے پر بلال کے پاس سے گزری تو وہ چونک گیا۔ باپ نے کہا، یہ باکس لے جاؤ۔ وہ میز کے پاس آیا، باکس اٹھا کر جانے لگا۔ باپ نے کہا، کسی کو اتنی شدت سے نہ دیکھو کہ دیدے باہر ابل پڑیں۔ تم ستاروں کو دیکھ سکتے ہو، انہیں توڑ نہیں سکتے۔ وہ جاتے جاتے دروازے پر رک گیا، پلٹ کر کچھ کہنا چاہتا تھا۔ باپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، آسمان بوڑھا ہے، ستاروں کی روشنی بھی صدیوں کی بوڑھی ہے۔ روشنی کے حسن کو نہ دیکھو، اس کی عمر کا حساب کرو۔ وہ تم سے بڑی ہے، محترم ہے، اب جاؤ۔ وہ سر جھکائے باہر آیا، دل میں سوچنے لگا، ڈیڈی درست کہتے ہیں، آخر میں ملازم کا بیٹا ہوں۔ ابھی جا کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولوں گا تو بیگم صاحبہ اندر تشریف لے جائیں گی۔ وہ سوچتا ہوا کار کے پاس آیا، پھر ٹھٹک گیا۔ پہلے حیرانی ہوئی، پھر خوشی سے دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ سلطانہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا آیا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر میک اپ باکس وہاں رکھا اور اسٹیئرنگ سیٹ پر سلطانہ کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، پھر گیئر بدل کر ڈرائیو کرنے لگا۔ وہاں سے دینا والا 5 گھنٹے کا سفر تھا۔ دینا والا سے 5 میل پہلے ایک چھوٹی سی جاگیر تھی، وہ سلطانہ کے نام تھی۔ سلطانہ وہیں اپنی حویلی میں جا رہی تھی۔ کار کی رفتار خاصی تیز تھی۔ کھلی ہوئی کھڑکی سے ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، اس کی زلفوں کو اڑا رہے تھے۔ وہ دوپٹے کو رہ رہ کر بہکا رہے تھے۔ وہ بار بار اسے درست کر رہی تھی۔ بار بار بلال کی نظریں پھسل رہی تھیں۔ اچانک سلطانہ نے ہاتھ اٹھا کر چٹکی بجائی، پھر ونڈو سکرین کے پار دیکھتے رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے اسکرین کے پار سامنے دیکھنے لگا۔